اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، آن لائن ارننگ اور فری لانسنگ کی ہماری کلاس کا باقاعدہ پہلا لیکچر ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے کل جو ڈیمو ہماری کلاس تھی اس میں جوائن کیا تھا، اور ڈیمو کلاس آپ نے لی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، جاب کرنے کے حوالے سے آپ کو بینیفٹس کیا ہوں گے، آن لائن ارننگ اور فری لانسنگ کے لیے آپ کس طریقے سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ تمام چیزیں ہم کل شیئر کر چکے ہیں، اور جن لوگوں نے کل ڈیمو کلاس جوائن نہیں کی تھی ان تمام لوگوں کو ڈیمو کلاس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھجوائی گئی تھی۔ سو یہ والی بات کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، یہ ٹاپک بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس ہو چکا، لہٰذا آج ہمارا اس سے آگے جانے کا دن ہے جی۔ تو اللہ کے پاک نام سے اس جو ایک پروفیشن ہے، ایک ایسا پروفیشن آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں، میں آپ کو تہہ دل سے آپ کی پہلی کلاس میں اس لیے ویلکم کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی یوتھ کے اس پارٹ میں سے ہو، اس پورشن میں سے ہو جنہوں نے 2021 میں اس فن کو سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس فن کی بنیاد کے اوپر اس وقت دنیا کی جو جدید دنیا ہے، جو پورا یورپ ہے، وہ اس پہ ارننگ کر رہا ہے۔ ایون کہ آپ کا انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، انڈیا میں لوگ جو ہیں وہ آن لائن ارننگ کرنے کے اندر ہم سے بہت آگے ہیں۔ تو شارٹ بات سر یہ ہے کہ اس کورس کے اندر آپ سیکھیں گے، بڑی مختصر سے بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سیکھیں گے کہ آپ نے مختلف قسم کی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ یہ سیمیسٹر 1 ہوگا۔ سیمیسٹر 2 میں آپ سیکھیں گے کہ آپ نے اپنا یا اپنے کلائنٹ کے لیے آپ نے کوئی آن لائن اسٹور جو ہے وہ ڈیولپ کیسے کرنا ہے۔ یہ سیمیسٹر 2 میں آپ سیکھیں گے۔ اور سیمیسٹر 3 جو ہے اس میں آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ اپنی کوئی سروس یا اپنی کوئی پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو فری لانسنگ کر کے، آن لائن ارننگ کر کے، مطلب آن لائن بزنس، آن لائن ارننگ اور فری لانسنگ یہ کیسے کرنی ہے۔ یہ ہمارا لاسٹ سیمیسٹر ہوگا۔ تو 3 سیمیسٹرز میں آپ کا ہمارا ساتھ 1 گھنٹے کا ڈیلی کی بنیاد پہ رہے گا، اور تقریباً ہم اپنا یہ کام جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ 2 ماہ کے اندر آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں سے مکمل کر لوں۔ اچھا، اب اس میں ایک بات جو ہے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ جو سیکھنے جا رہے ہیں اس میں سیمیسٹر 1 میں جس میں آج آپ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، آپ نے جوائن کیا ہے، ایک بات سے بالکل مطمئن رہیے گا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جی میں نے پہلے فزیکل کلاسز پڑھی تھیں تو میں نے زندگی میں کبھی آن لائن کلاس لی نہیں ہے، تو سر مجھے پتہ نہیں تھا، تو سر میں کیسے۔ یار آپ لوگوں کو پچھلے 2-3 سال کے اندر دنیا کی جتنی بھی کلاسز ایجوکیشن میں ہو رہی ہیں نا، وہ ساری کی ساری اب آن لائن پہ ہو رہی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، آپ جانتے ہو۔ سو آپ میں سے وہ لوگ جو پرانے ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو نئے بندے ہیں وہ آج کی کلاس کے بعد مطمئن ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے آپ کلاس کے اندر بیٹھتے ہو نا اپنی عام فزیکل کلاس کے اندر، اسی طریقے سے ایک ایک بات آپ کو سمجھ میں آئے گی آپ کی اس آن لائن کلاس کے اندر۔ جہاں پہ سمجھ نہ آئے اپنے ہینڈ کو آپ ریز کر سکتے ہیں، اور آپ کو میں آپ کا جو کویشچن ہے یا آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کے مسئلے کو میں حل کروں گا اگر کسی کو مسئلہ کو پیش آیا تو۔ اچھا، اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا جو سیمیسٹر ہے وہ 3 ہوں گے جی۔ پہلا سیمیسٹر ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کمپلیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، چاہے وہ لوکل ہے اور چاہے وہ انٹرنیشنل، یہ دونوں آپ سیکھیں گے، کمپلیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس میں شامل ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ کا سوال، میں ذرا اس کو زوم کر لوں، بڑا کر دوں، یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ سر ہم لوکل مارکیٹنگ تو کریں گے لیکن یہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں جناب؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، تو ہمیں پاکستانی مارکیٹنگ سکھائیں۔ ہم کیوں سیکھیں کہ ہم نے امریکہ میں کام کیسے کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی یونیورسل کمپیوٹر والے دوست کو، اس کا ایک سیکنڈ، یونیورسل کمپیوٹر میں آواز کا ایشو آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے سر۔ ایک آپ کے فرینڈ ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی، انہوں نے جسٹ ان کو رپلائی کر دو۔
یہ بڑا میں نے بتایا تھا تفصیل سے کہ اگر آواز آپ کو تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ لوگ کال اوور انٹرنیٹ کو پریس نہیں کریں گے. اس کے باوجود لوگوں نے پریس نہیں کیا ہوتا یار. اینی ویز تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا اب جو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یہ ہمارا سیمسٹر 1 ہوگا. ٹھیک ہے جی, سیمسٹر میں 1 کی بات کر رہا ہوں. اور جو میں اس کو جسٹ تھوڑا سا میں آپ کو مزید بتا دوں, یہ ہمارا سیمسٹر نمبر 1 ہوگا, کمپلیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سیمسٹر نمبر 2 اس کے بعد ہمارا شروع ہو جائے گا تقریباً آج سے 1 ماہ کے بعد. وہ کیا ہوگا؟ سیمسٹر نمبر 2 میں ہم سیکھیں گے آن لائن اسٹور ڈیولپمنٹ. یہ بڑا مزیدار ٹاپک ہوگا. اس میں آپ سیکھیں گے کہ آپ نے اپنے اسٹور کو, آن لائن اسٹور جو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا آن لائن اسٹور 2 طرح کا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. یہ بیسیکلی آن لائن اسٹور کی ایک تصویر ہے جس میں آپ کو شو کیا گیا کہ ہوتا کیا ہے. آن لائن اسٹور ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ آپ سیکھتے ہیں کوئی چیز, جس پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی سیکھتے نہیں, سیل کرتے ہیں. جس پہ آپ دیکھتے ہیں یار کہ میں نے کوئی سروس یا کوئی اپنی آئٹم یا کوئی پروڈکٹ میں نے سیل کیسے کرنی ہے, اسے کہتے ہیں آن لائن اسٹور. تو آن لائن اسٹور کے اوپر آپ اپنی سروسز, جیسے کہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہے قرآن پاک پڑھانے کی, گرافک ڈیزائننگ کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, تو اس اسکل کو آپ نے جو آن لائن سیل کرنا ہے وہ آپ اپنے آن لائن سروسز اسٹور میں سیل کریں گے. اور آپ نے اگر کوئی آئٹم, کوئی پرس, کوئی بیگ, کوئی کپڑا, باٹا کی طرح کوئی جوتے سیل کرنے ہیں, کوئی آپ نے ایسا اسٹور تیار کرنا ہے آن لائن کا, تو وہ آپ اپنے آن لائن پروڈکٹ اسٹور کے اندر سیل کریں گے. تو یہ ڈفرینس یہاں پہ آپ کو میں نے کلیئر کر دیا. تو 2nd سیمسٹر ہمارا ہوگا آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کا, یہ جو 2nd سیمسٹر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم موو کریں گے اپنے لاسٹ سیمسٹر میں, اور ہمارا لاسٹ سیمسٹر ہوگا وہ ہوگا فری لانسنگ کا. آپ نے اپنی جو آئٹم ہے یا آپ نے اپنی جو بزنس ہے, یا صرف یوں کہہ لیجیے آن لائن بزنس کا بھی ہوگا, یہ آن لائن بزنس, کہ آپ نے فری لانسنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے آن لائن ارننگ کیسے کرنی ہے, اور آپ نے آن لائن بزنس کیسے کرنا ہے. یہ ہمارا لاسٹ جو ہے سیمسٹر ہوگا. تو سر 3 سیمسٹر آپ سے ڈسکس کر لیے میں نے. آغاز ہم نے کیا آج سے, اور آج کا سیمسٹر نمبر 1 ہے وہ کون سا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ لوکل اینڈ انٹرنیشنل. اب یہاں پہ لوکل اور انٹرنیشنل اس لیے کہ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو جاب کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے تو کافی ہے کہ وہ لوکل مارکیٹنگ سیکھ لیں. پاکستان کے اندر یوٹیوب مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے, تو آپ لوگوں کو اگر یہ سارا کام آ جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ساری مارکیٹنگس, مطلب آپ نے یوٹیوب مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے فیس بک مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے کورا مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, انسٹاگرام مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, بلاگز مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, واٹس ایپ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, موبائل کی اپلیکیشن کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, تو یہ تمام چیزیں لوکل آپ کو آ گئی ہیں, بات ختم ہو گئی یار. لیکن سر وہ لوگ جو کمپنی میں جاب نہیں کرنا چاہتے, جن لوگوں نے انٹرنیشنلی فری لانسنگ کی سروسز دینی ہے, فری لانسر بننا ہے, آن لائن ارننگ کرنی ہے, ان کو انٹرنیشنل رولز کا پتہ ہونا چاہیے. میرے محترم اور بہت محترم دوستو, اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دنیا میں جب آپ اپنا کوئی ایڈ پلیس کرتے ہیں یوٹیوب پہ, یا آپ اپنی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنا, ایک ہوتا ہے ویب سائٹ پر مارکیٹنگ کرنا. تو آپ ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنا بھی سیکھیں گے اور ویب سائٹ پر مارکیٹنگ کرنا بھی سیکھیں گے. اب یہاں پہ جو نقطہ ہے بڑا کلیئر, اس کو کر لیجیے گا پلیز, سم ٹائمز آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. ویب سائٹ پر مارکیٹنگ کرنا یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی کی ویب سائٹ کھولیں اور اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ آپ کا اشتہار لگاؤ, تو یہ ویب سائٹ پر مارکیٹنگ کرنا ہے. اور ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنا یہ ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ کی مشہوری کریں, لوگوں کو اس کے بارے میں ویب سائٹ کو گوگل کے فرسٹ پیج پہ لے کے آئیں. نارمل لینگویج میں اس کو اگر ہم کہیں تو اس کو ہم SEO کہتے ہیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, جس کے ذریعے آپ کسی ویب سائٹ کو گوگل کے فرسٹ پیج پہ لے کے آتے ہو. تو یہ جو SEO کی ایک خاص کیٹیگری جو ہوتی ہے جس کو مارکیٹنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے, آپ SEO کی یعنی کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی وہ خاص کیٹیگری جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے سے ہوتی ہے, اس میں آپ ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنا بھی سیکھیں گے. اچھا, اب اگر آپ کا کلائنٹ پاکستان کا ہے, اگر پلیز کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو درمیان میں, تو آپ اس نے اپنا ہینڈ ریز کرنا ہے, میں اس کے سوال یا وہ مجھے میسج کر دیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, فضول میں پلیز ٹائم ضائع مت کیجیے گا, اپنا بھی اور باقیوں کا بھی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا یا میسج کر دیجیے گا. اچھا, اب لوکل مارکیٹ جو ہے اس کے اندر آپ کی یہ ساری کی ساری مارکیٹنگ اس لیے ناکافی ہے سیکھنا,
کیونکہ جب آپ نے فری لانسنگ کے لیے جانا ہے تو کوئی کلائنٹ ملے گا دبئی سے، کوئی ملے گا آپ کو سعودی عرب سے، کوئی آئے گا تھائی لینڈ سے، کوئی آئے گا امریکہ سے، کوئی آئے گا یورپ، مطلب یورپ سے مین آپ کو کلائنٹ ملنا ہے. اب یورپ سے جو کلائنٹ آپ کو ملنا ہے، جب تک آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے یار کہ جو یورپ میں کلائنٹ بیٹھا ہے اس کو میں نے سروسز جو دینی ہے اس کے قوانین کیا ہیں. ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں. تو اس لیے سمپل بات یہ ہے کہ میں آپ کو 32 قوانین جو ہیں یہ کل بنتے ہیں جو میں ابھی آپ کو کرواؤں گا آئندہ آنے والے دنوں میں، جس میں آپ دنیا کے تمام ملکوں میں جو آپ کی جو کیٹیگری ہے، خاص کر یورپ، آپ کو وہ کروایا جائے گا. تو آپ لوکل اور انٹرنیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں گے. اچھا اب یہاں پہ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آگے چلتے ہیں جی. اب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایک خاص کیٹیگری دوسری آتی ہے. یہ سارا یہاں سے فی الحال میں رب کر دیتا ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر دو سب کیٹیگریز ہیں. وہ کون کون سی ہیں میں اسے ذرا زوم کر لوں، بڑا کر لوں تھوڑا سا میں اسے، تاکہ آپ کو اسکرین پہ اس کو دیکھنا آسان ہو جائے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر دو سب کیٹیگریز ہوتی ہیں سر. ایک ہوتی ہے سمپل ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ایک ہوتی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. ٹھیک ہے جی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ. اب سمپل جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ فرق کیا ہے آج کی کلاس میں اس کو جان لیں. یہ بڑی بیسک سی باتیں ہیں، میں اس کو فاؤنڈیشن میں ڈسکس کرتا ہوتا ہوں کیونکہ یہ لازمی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن آئندہ جب ہم اس کے پریکٹیکلس کر رہے ہوں گے تو اس وقت میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ لوگ ان باتوں پہ الجھیں کہ یار یہ کیا ہے. سو اس کنسیپٹ کو آج ہی کلیئر کر لیں. سر وہ ساری کی ساری مارکیٹنگ جو آپ کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پہ کرتے ہو جو ڈیجیٹل ہے، جیسے ویب سائٹ، جیسے گوگل، جیسے آپ کا جناب کوئی موبائل کی اپلیکیشن وغیرہ 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 وغیرہ، تو اس ساری مارکیٹنگ کو کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یعنی کہ وہ مارکیٹنگ جو ٹچیبل نہیں ہوتی. ایک آسان سا لفظ ہے ٹچ، چھونا. تو جو چیز چھوئی جا سکے، جو چیز چھوئی جا سکے اور جو چیز چھوئی نہ جا سکے، اس کو آپ ٹچ نہ کر سکیں، یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکیٹنگ جس میں آپ اپنے ایڈ کو جب پلیس کرتے ہیں تو وہ چھوا نہیں جا سکتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی یوٹیوب، کسی فیس بک، کسی ویب سائٹ پہ کوئی ایڈ لگا ہو، آپ اس کو چھو لیں، وہ اس کے اندر ایک مطلب سمپل لگا ہوتا ہے، وہ فزیکلی وہ اپیئر نہیں کرتا. سو ایسی تمام مارکیٹنگ جو چھوئی نہ جا سکے اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، مطلب ان پلیٹ فارم پہ کی جانے والی مارکیٹنگ. اور وہ مارکیٹنگ، اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سیکنڈ کیٹیگری، مدر ایک مین کیٹیگری ہے، وہ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. وہ کیا ہوتا ہے سر؟ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکیٹنگ جو آپ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ کریں جو سوشل ہو. سوشل کسے کہتے ہیں سر؟ سوشل کا آپ جانتے ہیں کہ سوشل مین سماجی ہوتا ہے، سماج ہمارا جو معاشرہ ہے. اچھا، اب ایسے تمام پلیٹ فارم جس کے اوپر لوگ اپنی ذاتی چیزیں، اپنی کوئی تصاویر، اپنے کوئی امیجز، اپنی کوئی ویڈیوز، اپنی کوئی فیملی پکچرز یا اپنی کوئی پرسنل ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو سوشل پلیٹ فارمز کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا جو فیس بک ہے بڑا ایک مشہور ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. آپ کا جو فیس بک ہے وہ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے. فار ایگزامپل آپ کا جو یوٹیوب ہے یہ بھی ایک سوشل پلیٹ فارم ہے. فار ایگزامپل آپ کا جو انسٹاگرام ہے یہ بھی ایک سوشل پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے وہ تمام پلیٹ فارمز جن پہ لوگ سوشل ہوتے ہوں، آپس میں رابطہ کرتے ہوں، آپس میں ملتے ہوں، ڈسکشنز کرتے ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں پرسنل، جو ان کی ذاتی معلومات ہیں، کوئی امیجز، وہ پلیٹ فارمز سوشل پلیٹ فارمز کہلاتے ہیں. اور ان پلیٹ فارمز پہ مارکیٹنگ کرنے کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا نام دیا جاتا ہے. یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام کنسیپٹ کلیئر ہوں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، اسے کہتے کیا ہیں اور اس کے بیسک اصول کیا ہیں. تو سر یہاں پہ یہ چیز ختم ہوتی ہے جی. آگے چلتے ہیں. اب یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہو، وہ مارکیٹنگ جو آپ یوٹیوب پہ کرو گے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوگی. وہ مارکیٹنگ جو آپ فیس بک پہ کرو گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوگی. وہ مارکیٹنگ جو آپ کرو گے اپنے اس ویب سائٹ یوٹیوب یا انسٹاگرام پہ، یہ بھی آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوگی. لیکن وہ مارکیٹنگ جو آپ کرو گے کورا پہ جا کے،
جو کرو گے کسی ویب سائٹ پہ جا کے، جو کرو گے آپ کسی بھی موبائل کی اپلیکیشن پہ جا کے، وہ ہوگی سمپل ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کیونکہ وہ سوشل نہیں ہے نا. اب موبائل کی ایک اپلیکیشن ہے کوئی یا کوئی ویب سائٹ ہے، آپ وہاں پہ اپنا ایڈ رن کر رہے ہو، کیسے کرنا ہے یہ چھوڑ دو، یہی تو سیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہو کہ آپ نے ایڈ رن کیسے کرنا ہے. یہ بھی آپ چھوڑ دیجیے گا، یہ ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں. تو آپ کی مارکیٹنگ کا وہ پورشن جو سوشل پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو ایگزامپل دے کے بتا دیا، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو، اسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب اس میں نیکسٹ کیٹیگری جو ہے، یہاں تک بات آئی تھنک سب کو کلیئر ہے جی، کوئی کسی کو مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پہ. اگر کوئی کہیں پہ کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو کوئی بات کو سمجھ میں اندر نہ آئے، آپ نے اپنا ہینڈ ریز کر دینا ہے، میں آپ کے اس کنسیپٹ کو کلیئر کروں گا تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے اور کوئی پریشانی کسی کو نہ ہو. اچھا آگے چلتے ہیں جی. اچھا فرض کریں، بلکہ فرض کیا کریں سر، پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. یہاں تک بات ہوگی مارکیٹنگ کی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے کیا اور سوشل کیا ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سارا ہم یہاں سے میں رب کرتا ہوں، یہ آپ نے سارا دیکھ لیا ہے، اس کو میں یہاں سے رب کر دیتا ہوں. اچھا جی. اب جب آپ مارکیٹنگ پہلے کیا کرتے تھے تو مارکیٹنگ کے جو پرانے سورسز تھے آپ جانتے ہیں وہ کیا تھے؟ آپ سمپلی کسی اخبار کے اندر اپنا ایڈ دیا کرتے تھے، آپ سمپلی آپ ٹی وی چینلز کے اوپر تو ایڈ ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن وہ ایک ٹرینڈ ہے، وہ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. بہرحال ٹی وی پہ آپ ایڈ دیکھا کرتے تھے. اخبار ایک بڑا مین ذریعہ ہوا کرتا تھا، اخبار جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت یا اور کوئی ڈائجسٹ یا اس طرح کی چیزیں جس پہ آپ مختلف قسم کے اشتہارات پرنٹ میڈیا میں دیکھا کرتے تھے، وہ پرانا دور گزر چکا ہے. اب جو دور کرنٹلی آپ چل رہے ہو، اس میں یہ دور آپ جانتے ہو کہ ساری کی ساری مارکیٹنگ آپ کی اب ہو رہی ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے اوپر. اور اسی لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں کو یہ آتا ہے یہ اسکل کہ یہ ساری مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، پھر وہ جاب کرنے کے حوالے سے یا لوکل انٹرنیشنل فری لانسنگ کی سروسز دینے کے حوالے سے، آن لائن ارننگ کرنے کے حوالے سے ایک بہتر مقام کے اندر آ جاتے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ آپ کا جو پرنٹ میڈیا تھا اس میں اور آپ کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے. اس فرق کو بھی بالکل آج جان لیے، بھی آئندہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے انشاءاللہ. امپورٹنٹ بات ہے، لاجک کی بات ہے، بہت مین چیز آپ کو بتانی چاہیے. سر آپ کا جو پرنٹ میڈیا ہے جتنا بھی ہے اس میں آپ جب کبھی کوئی ایڈ پلیس کرتے تھے کسی اخبار میں کسی کہیں بھی یار، اس کے جو ریٹ تھے وہ فکس ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے ریٹ جو تھے وہ کیا تھے؟ فکس ہوا کرتے تھے. لیکن آپ کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے اندر جو آپ کے ریٹ ہیں، یہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ فکس ریٹ پہ کام نہیں کرتا. آپ کا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا، اگر میں ڈیجیٹل کی بجائے یہاں پہ سوشل کا لفظ یوز کروں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بالخصوص آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ سر فکس ریٹ کے اوپر کام نہیں کرتا. یہ لاجک جو آپ آج تک جانتے ہیں اس کو بھول جائیے کہ میں نے اخبار کے اندر کوئی صفحہ نمبر 2 کے اوپر کوئی اپنا ایڈ لگایا 2 کالم اور 5 سینٹی میٹر کا، اور میں نے اس کا ریٹ پوچھا تو اس نے کہا جی 5,000 روپیہ. سر وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے. سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ ایسے نہیں ہوتی. وہ کیسے ہوتی ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں. آپ کی جو مارکیٹنگ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹوٹلی چلتی ہے جی بڈ کے اوپر. بڈ سسٹم جو ہے یہ وہ سسٹم ہے جس کے اوپر آپ کی کمپلیٹلی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ کی ڈیجیٹل اور خاص کر جتنی بھی سوشل مارکیٹنگ ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، یہ ساری کی ساری آپ کی بڈ سسٹم پہ ہو رہی ہوتی ہے. اب بڈ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سر بڈ کو اگر میں بڑی سمپل لینگویج میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو اگر میں بالکل اردو میں یا پنجابی میں ایک لفظ سمپل یوز کروں تو سر بولی جو ہوتا ہے یہ ایک آسان ترین لفظ ہے جو کہ بڈ کی عکاسی کرتا ہے. بڈ کا مطلب ہوتا ہے بولی والا سسٹم، بولی لگانا. آپ میں سے اگر آپ گھروں میں دیکھیں تو آپ کے محلوں میں گھروں میں وہ بولی والی کمیٹی پڑتی ہے. آپ جانتے ہیں نا بولی والی کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے بولی والی کمیٹی کی میں آپ کو ایگزامپل دیکھ کے بتاتا ہوں جی، اس سے آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک سے کلیئر ہو جائے گا. بولی والی کمیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سمپل جو ہے وہ کمیٹی ڈالتے ہو 2,000 روپے کی، اور منتھلی آپ نے 2,000 روپے کرنا ہوتا ہے اور آپ کا 1,00,000 روپیہ بنتا ہے 50 مہینے کے اندر. اگر آپ درمیان میں کوئی بندہ 2nd 3rd 4th منتھ کے اندر کہتا ہے یار 1,00,000 روپیہ نہیں مجھے 70,000 دے دو یار، میں 30,000 کا لوس کر لیتا ہوں، تو وہ اس نے بولی لگا دی ہے.
ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. یا منڈی کی مثال لیتے ہیں, آپ جاتے ہیں منڈی میں, فروٹ کی منڈی ہے, سبزی کی منڈی ہے, تو آپ کے گھر کے باہر جو دکاندار آپ کو سبزی بیچ رہا ہے یا پھل بیچ رہا ہے, یہ پھل جس مارکیٹ سے وہ لے کے آتا ہے وہاں پہ یہ پھل کسی فکس ریٹ پہ نہیں مل رہا ہوتا. اس کی عموماً بولی لگتی ہے. ایک ٹرک آتا ہے, اس پہ تربوز پڑے ہوتے ہیں, وہ تربوز کی پوری جو ہے وہ ایک بندہ اس تربوز کے ٹرک کا مالک ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے یہ ٹرک جو ہے اس کے اندر اتنے تربوز تقریباً ہیں, 500 ہیں, 1000 ہیں, 2000 ہیں. وہ کہتا ہے یار یہ سارے کا سارا جو ٹرک ہے نا, سمپل, وہ کہتا ہے یہ ٹرک ہے, یہ ٹرک جو ہے یہ 5000 روپے کا یا 10,000 روپے کا. وہ اس کی ایک بولی لگاتا ہے, اسے کہتے ہیں بڈ. ایک بندہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں سر یہ ٹرک جو ہے نا یہ 10,000 کا نہیں ہے, میں اس کا 9,000 دوں گا. تو یہ وہ دکان وہ کہتا ہے بھائی نہیں, 10,000 سے کم تو ممکن نہیں ہے, 10,000 اس کی کم سے کم بولی ہے, ٹھیک ہے. تو جو بولی جس کو کھولا جاتا ہے, جس پہ وہ کھل جائے, اسے کہتے ہیں بولی کھل جانا. تو جس پہ بولی کھل جاتی ہے نا, جس چیز پہ وہ فکس ہوتا ہے. اب اس سے اوپر جانا ہے, 9,000 کی بڈ آپ 9,000 کی بولی یا 9,000 کی بڈ آپ نہیں دے سکتے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں 11,000 دوں گا, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 11,000 دے دو, تو آپ بولی آئی 11,000. دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, میں اس کا 11,100 روپے دوں گا, ٹھیک ہے. تیسرا کہتا ہے یار میں اس کا دوں گا, اس کو بھی چھوڑ دو, میں اس کا دیتا ہی آپ کو ہوں 11,900 روپیہ. اب جو 11,900 والا بندہ ہے وہ کہ ایک 11,902, 11,903, وہ کہتا ہے یہ ٹرک جو ہے یہ آپ کا ہوا. اب وہ جو ٹرک تھا جس کی بولی 10,000 سے شروع ہوئی تھی, وہ 11,900 پہ وہ ٹرک بک جاتا ہے, اور وہ تربوز سارے کے سارے اترتے ہیں. وہ بندہ ایک اس کو پرچیز کرتا ہے, اسے کہتے ہیں آڑتی. اب وہ جو بندہ اس کو لیتا ہے نا ٹرک کو, اسے کہتے ہیں آڑتی. وہ جو آڑتی وہ کیا کرتا ہے, اس کو ٹرک کو پرچیز کرتا ہے اور دین وہ مارکیٹ میں پھر وہ اس کو بیچتا ہے. دین جو چھوٹا بائر ہے وہ جاتا ہے, یہ سارا سسٹم سر اسے بولی کہتے ہیں. اور یہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا پیٹرن بھی ایگزیکٹلی یہی بڈ والا ہوگا, اسے کہتے ہیں بڈ سسٹم. اب اس بڈ سسٹم میں کیا ہوتا ہے, پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں جو اوپن بڈ ہے نارملی, اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جتنی اچھا پہلے بڈ کی بات چلے کر لیتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ ترین بات سر یہ ہے کہ آپ کی پوری ورلڈ کے اندر, یہ پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا, آپ کی پوری ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی پوری ورلڈ کے اندر جتنی بھی سوشل اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ادھر ادھر جہاں جتنی بھی آپ ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہو, یہ سر ساری کی ساری مارکیٹنگ جو ہے یہ 2 سورسز سے ہو رہی ہوتی ہے. سر ساری کی ساری مارکیٹنگ جو ہے وہ دو سورسز سے ہو رہی ہوتی ہے. ایک کا نام ہے ADS اور ایک کا نام ہے گوگل ایڈسنس. اب گوگل ایڈسن, اور اسے گوگل ایڈ بھی کہتے ہیں, گوگل ایڈ اور ADS یہ دنیا کے ایسے 2 پلیٹ فارم ہیں جس کے اوپر جن کے ذریعے سے ساری کی ساری مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ سر یہ آپ کا لیکچر بالکل فاؤنڈیشن کا بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے, اور بڑے دھیان کے ساتھ سننے. سر کہیں پہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے ہینڈ ریز کر دینا ہے, میں آپ کو آنسر کروں گا, کیونکہ یہ کنسیپچول آج کی کلاس بڑی کنسیپچول ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹنگ جو ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ اپنا کام نہیں کر پائیں گے. ADS اور گوگل ایڈسنس جو ہیں, ان کے ذریعے سے دنیا بھر میں مارکیٹنگ ہوتی ہے. ساری کی ساری مارکیٹنگ سر جتنی بھی میں نے آپ کو جو تصویر دکھائی ہے, اس میں آپ جتنی مارکیٹنگ دیکھ رہے ہو, جتنے پلیٹ فارمز دیکھ رہے ہو, یہ سارے کے سارے, ان سارے پلیٹ فارمز پہ جو مارکیٹنگ آپ کرو گے وہ کرو گے یا ADS کے تھرو اور یا گوگل ایڈسنس کے تھرو. اب یہ گوگل ایڈسنس اور ADS کیا ہوتا ہے؟ سر گوگل ایڈسنس اور ADS جو ہے یہ آپ کی ایجنسی ہیں, یہ آپ کی مارکیٹنگ ایجنسی ہیں. ان کا کردار آپ کی مارکیٹنگ ایجنسی کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی ایڈ پلیس کرنا ہے کسی فیس بک پہ, کسی یوٹیوب پہ, کسی ویب سائٹ پہ, تو آپ کو جانا پڑے گا ADS کے پاس, آپ کو جانا پڑے گا گوگل ایڈسنس کے پاس, اور آپ ADS سے کہو کہ بھائی ADS یہ میرا ایڈ پکڑو اور اس کو چلا دو. بھائی گوگل ایڈسنس میرا ایڈ پکڑو اس کو چلا دو. تو گوگل ایڈسنس اور ADS وہ 2 مارکیٹنگ انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنا ایڈ پلیس کرتے ہو. اور ان 2 پیٹرنس کے علاوہ یہ دونوں جو ایجنسیز ہیں انٹرنیشنلی موسٹ ریکگنائز ہی نہیں ہیں, بلکہ اگر میں کہوں کہ صرف یہ 2 ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا, کیونکہ انہی 2 ایجنسیز کے تھرو آپ کی ساری مارکیٹنگ چل رہی. دنیا کیپچر کی ہوئی ہے اس دونوں نے. اس میں سے
جو آپ کا ADS ہے یہ ملکیت ہے فیس بک کی. فیس بک خالی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے سر, فیس بک ایک بہت بڑا گروپ ہے, اور فیس بک کے انڈر فیس بک کی ملکیت میں بہت کچھ آتا ہے. ایون کہ آپ کا جو واٹس ایپ ہے نا وہ بھی فیس بک کی ملکیت ہے. اچھا, اب ADS جو ہے یہ ملکیت ہے فیس بک کی, اور جو گوگل ایڈسنس ہے وہ اس کے نام سے ظاہر ہے وہ ملکیت ہے گوگل کی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کی ساری مارکیٹنگ جو آپ نے کی فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, یا کسی ویب سائٹ کے اوپر, اس ساری مارکیٹنگ کے لیے آپ گئے گوگل ایڈسنس کے پاس یا ADS کے پاس, اور آپ جا کے نہیں کہتے سر میری مارکیٹنگ کر دیں. اب آگے سے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کا گوگل ایڈسنس ہے نا سر یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے. اگر ریٹ میں آپ کمپیریزن کریں گے جو ADS ہے وہ بھی آپ کا ایڈ پلیس کر دے گا, اور جو گوگل ایڈسنس ہے وہ بھی آپ کا ایڈ پلیس کر دے گا. لیکن بطور مارکیٹنگ ایجنسی کے ADS ایک بڑا مناسب اور بڑا سستا طریقہ کار ہے, بہت چیپر ہے. چیپر مین سستا, بہت کم پیسے لیتا ہے, اور اس کی سروسز بڑی کمال کی ہیں, اور پاکستان اور انٹرنیشنلی بہت آؤٹ کلاس سروسز دیتا ہے. اس لیے دنیا بھر میں سب سے مقبول ترین جو ایجنسی ہے اس کا نام ADS ہے. ٹھیک ہے سر. اب بات رہے گی ADS کی, تو ADS جو ہے یہ دنیا بھر کی مقبول ترین مارکیٹنگ ایجنسی ہے. ہم جتنی بھی مارکیٹنگ کرنا سیکھیں گے, چاہے وہ ہماری مارکیٹنگ یوٹیوب کی ہو, چاہے فیس بک کی ہو, چاہے ویب سائٹ کی ہو, چاہے واٹس ایپ کی ہو, چاہے انسٹاگرام کی ہو, جو بھی سیکھیں گے, ہم ساری کی ساری مارکیٹنگ کے لیے جس ایجنسی کی ڈیلرشپ لیں گے, یہ باقاعدہ ڈیلرشپ ہے جو آپ لینی پڑتی ہے پہلے, تو اس کی جو ڈیلرشپ ہے جو ہم لیں گے, جو آپ کو میں لے کے دوں گا, آپ میں سے ایک بندے کے پاس ڈیلرشپ ہوگی, وہ آپ لیں گے باقاعدہ ADS سے. ADS کی ڈیلرشپ لینے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ کچھ چیزوں کے باؤنڈ ہوں گے. اس میں سے مین چیز جو ہے وہ ADS کی پالیسی ہے. ADS کہتا ہے آپ نے میری پالیسی کے خلاف نہیں جانا, آپ کو ایک اچھی خاصی پالیسی ہے ADS کی جس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. جب تک آپ اس کی پالیسی کو فالو نہیں کریں گے تب تک ADS آپ کا ایڈ چلائے گا ہی نہیں, نہ یوٹیوب پہ, نہ فیس بک پہ, نہ انسٹاگرام پہ, نہ ویب سائٹ پہ, نہ کہیں بھی آپ کا. وہ کہتے ہیں میں نے چلانا ہی نہیں ہے جب تک آپ اس کی رولز کی جو ہے پاسداری نہیں کرو گے, اس کے رولز کو فالو نہیں کرو گے. تو ایک تو ہوگی پالیسی والی بات. دوسری چیز پالیسی کیا ہوتی ہے یہ ابھی آج ڈسکس نہیں ہم کریں گے, اس کو ہم دوبارہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے, لیکن پالیسی اس کی جو ہوتی ہے اس کو فالو کرنا ہوگا. سیکنڈ چیز, آپ ADS کی پالیسی کے علاوہ جو ADS آپ کو سروسز دے گا سر, یہ اس کو بڑے دھیان کے ساتھ سمجھیے گا اور اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیجیے گا. اور پلیز آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آج کے بعد آپ نے ایک فکس پین اور ایک نوٹ بک اس لیکچرز کے لیے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. جب بھی آپ نے اس کلاس میں آ کے بیٹھنا ہے وہی ایک نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے, تاکہ آپ جو اہم چیزیں امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ لکھ لیں. آ چکے ہمارا فاؤنڈیشن کورس کلاس چل رہی ہے تو اس میں تو کوئی خاص بہت ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے, لیکن جو ہی ہم پریکٹیکل میں جائیں گے تو پریکٹیکل میں ہم نے ایک بٹن پہ کام کرنا ہے, ایک ٹول پہ کام کرنا ہے, اور باقاعدہ لوکل انٹرنیشنل آپ نے مارکیٹنگ بھی سیکھنی ہے اور آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ بھی سیکھنی ہے. تو اس میں آپ کو ٹولس اچھے خاصے یاد کرنے, دیکھنے, سمجھنے پڑتے ہیں. تو پلیز لکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. سو آپ نے ایک نوٹ بک اور پین اپنے پاس کل سے رکھنا ہے. اچھا, پالیسی کے بعد سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کو وہ ایک اوپن بڈ دیتا ہے. میں نے بتایا بڈ کیا ہوتی ہے, میں نے آپ سے عرض کر لی بڈ کیا ہوتی ہے. تو ایک آپ کو جو اوپن بڈ دیتا ہے ADS پاکستان میں کام کرنے کے لیے, وہ کیا ہے, بلکہ میں اس کو 175 کی بجائے پہلے سے میں اوپن کرتا ہوں. جو اوپن بڈ ہے پاکستان میں وہ 175 روپیز ہے. صرف 175 روپے اگر آپ پے کریں ADS کو تو ADS تقریباً 1000 سے لے کے 1200 لوگوں تک تقریباً آپ کا ایڈ پہنچاتا ہے. اور یہ سر یہ بہت بڑی مقدار ہے. 175 روپے کے اندر آپ کا ایڈ جو ہے وہ چل جائے, مختلف لوگوں کے موبائل میں چلا جائے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا ایڈ, اگر آپ کا کوئی کلائنٹ ہے وہ ہے ایک ڈاکٹر,
اور وہ ڈاکٹر ہے دل کا, اور وہ آپ سے کہتا ہے جناب میرے ایڈ کو رن کر دو, مجھے مارکیٹنگ کی سروسز دے دو. آپ کہتے ہو سر میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو مینیج کرنا جانتا ہوں, آپ اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دیتے ہو, بطور ایجنسی کے آپ اس کا کام کرتے ہو, اور آپ اس ڈاکٹر کا جو کہ دل کا ڈاکٹر ہے اس کا ایڈ رن کرتے ہو. سر سب سے امپورٹنٹ ترین بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس کیٹیگری کے اندر جب آپ ایڈ رن کرتے ہو تو آپ کا ایڈ اس ڈاکٹر کا جب آپ نے اس کو رن کیا تو یہ اس علاقے میں جائے گا جس علاقے میں ڈاکٹر چاہے گا, چاہے وہ یہ کہہ دے کہ بس 1 کلومیٹر میں جتنے گھر آتے ہیں ان تمام گھروں میں ایڈ جائے تو انہی گھروں میں ایڈ جائے گا. یہ کمال بات ہے. اور دوسری کمال بات یہ ہے, بڑی سر جادوئی بات ہے یہ دوسری بات سر جادو والی بات یہ ہے کہ یہ ان گھروں میں جائے گا جن گھروں میں دل کے مریض رہتے ہوں گے. کتنی حیرت ناک ترقی والی بات ہے سر, امپورٹنٹ ترین بات ہے. یعنی کہ مرضی کا ایریا اور وہ لوگ جو آپ کے کلائنٹ کے ایگزیکٹ کلائنٹ ہیں ان کے پاس جائے گا. تو ڈاکٹر کے دل کے ڈاکٹر کا کلائنٹ اگر آپ کا بنتا ہے تو آپ اس کا ایڈ جب رن کرتے ہو تو وہ کسی بھی ایریا کے جہاں آپ چاہو ان گھروں میں ان موبائلوں میں جائے گا جس گھر میں یا جس بندے کو خدا نخواستہ دل کا مسئلہ ہوگا, وہ دل کا مریض ہوگا, اس کو دل کے ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی, تو یہ انہی کے موبائل میں کیسے جائے گا یہ سارا آپ نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہمارا جو آج کی کلاس ہے وہ یہاں ویسے میں کلوز کرتا ہوں. ہماری کلاس کا ٹائم جو ہے لیکچر کے بعد سوال جواب کا ہے, اور آپ کا ڈیلی کی ابھی آپ کا فاؤنڈیشن ہے, فاؤنڈیشن میں جو ہے نا کچھ باتیں بہت 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 امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ نے جسٹ کوشش کرنی ہے کہ 1-2 دن میں ختم کر لیں. فاؤنڈیشن کے بعد جب ہم پریکٹیکل کی طرف آئیں گے تو اس وقت آپ کی یہ بیسک کنسیپٹ جو ہیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں جب آپ کے پریکٹیکل کی طرف آؤں گا تو وہاں پہ جسٹ میں امید کرتا ہوں کہ بس ہم ٹک ٹک کر کے کام کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 مہینے ہوں گے اور 2 سے 2.5 مہینے کے اندر تقریباً 2 ماہ سمجھ لیں آپ, ہم نے یہ سارے کام مکمل کرنے ہیں. تو سر یہاں پہ ہماری آج کی جو کلاس ہے وہ ختم ہوتی ہے. آپ میں سے اگر کوئی کویشچن کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو مائک آن کرنے کی فیسلٹی میں نے دے دی ہے, اپنے ہینڈ کو ریز کر سکتے ہو, اپنے مائک کو آن کر سکتے ہو, چیٹ کے اندر میسج کر سکتے ہیں, اور کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی اینی باڈی سر, کوئی سوال آج کی کلاس میں اب تک کوئی پریشانی کوئی چیز سمجھ کے اندر نہ آئی ہو, کوئی کنسیپٹ کوئی مشکل, تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اپنا ہینڈ ریز کر لیں, میسج کر دیں, یا اپنے موبائل پہ ان میوٹ کی آپشن ہے, مائک آن کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر, کوئی یہاں پہ پریشانی تو نہیں ہے؟ جی بڑی اچھی بات ہے, آپ کے کنسیپٹ آج کے کلیئر ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. فاؤنڈیشن کی کلاس ہے آج, ہماری امید ہے کہ آپ کے کنسیپٹ ویسے کلیئر ہی ہوں گے. پھر بھی سر جی چیٹ میں اچھا جی سوال آ گیا سر, سوال آیا جی کہ یہ ہمارا سر ڈیوریشن میں نے بتا دیا آپ کو جناب کہ آپ کا ڈیوریشن 2 ماہ کا ہوگا, تقریباً 2 ماہ کا, اور آپ کی جو کلاس ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ہوا کرے گی ہر روز. ٹھیک ہے جی, 1 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی, اور 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد جو ہے اس کا جو اینڈ میں آپ کا سوال جواب جو سیشن ہے وہ ہوا کرے گا. اور سوال جواب والی کلاس جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ جو ہمارے آئی ٹی والے ہیں وہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو بھجوایا کریں گے. ابھی جو لیکچر آج کا ہو گیا ہے نا اس کی ریکارڈنگ ابھی مل جائے گی آپ کو. جی سوال نمبر 2 سر میسیج میں آئے ہیں, ایس ایم ایس مارکیٹنگ الگ ہوتی ہے سر. بیٹے ایس ایم ایس مارکیٹنگ جو ہے وہ آج سے تقریباً کوئی 15 سال پہلے کا کنسیپٹ ہے. آپ 2021 میں بیٹھے ہیں, آج کی جو دنیا ہے وہ واٹس ایپ مارکیٹنگ کی دنیا ہے. آج کی دنیا جس وقت وہ جو بٹن والے موبائل تھے نا, بٹن والے موبائل کا دور, اس وقت سر ایس ایم ایس مارکیٹنگ ہوا کرتی تھی. آج کی دنیا جو ہے یہ ڈیجیٹل دنیا ہے اور اس میں واٹس ایپ مارکیٹنگ چلتی ہے. آپ واٹس ایپ مارکیٹنگ سیکھیں گے. اور ویسے بھی میں آپ کو اطلاع دے دوں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے پی ٹی اے, اس نے ایس ایم ایس مارکیٹنگ کو بین کر دیا پاکستان میں. یہ آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ سے وضاحت دے رہا ہوں. ایس ایم ایس مارکیٹنگ جو ہے موبائل پہ بین کر دی گئی ہے. اوکے جی ٹھیک ہے. صالحہ, یہ شیلا ہے یا صالحہ ہے سر؟ بیٹا نہیں بیٹے, واٹس ایپ جو ہے اس کی مارکیٹنگ جو ہے اس کو پی ٹی اے نے بلاک نہیں کیا, کیونکہ جو واٹس ایپ مارکیٹنگ ہے وہ ہم نے پاکستان کے لیے ڈائریکٹ مارکیٹنگ نہیں کرنی. واٹس ایپ مارکیٹنگ ہم نے کرنی ہے اے ڈی ایس کے تھرو, اور اے ڈی ایس کے تھرو مارکیٹنگ کرنا بالکل لیگل ہے. ہم اپنے اس تمام پیٹرن میں جو مارکیٹنگ سیکھیں گے وہ ٹوٹلی لیگل ہوگی. کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی, کوئی بھی انلیگل کام, کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پاکستان میں الاؤ نہیں ہے, ایون کہ انٹرنیشنلی الاؤ نہیں ہے, ہم وہ کام نہیں کریں گے. سو واٹس ایپ مارکیٹنگ جو ہے وہ بڑی مزیدار مارکیٹنگ ہے, بڑی خوبصورت چیز ہے. اور اس میں فرق یہ ہے, یہ تھوڑا سا اپنا کنسیپٹ آپ کلیئر کر لیں. ایک ہوتی ہے واٹس ایپ مارکیٹنگ اور ایک ہوتا ہے بزنس واٹس ایپ مارکیٹنگ. بزنس واٹس ایپ مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. آپ کو اپنا ایک بزنس واٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانا سکھایا جائے گا. اس بزنس واٹس ایپ اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ الاؤ ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی آپ کو الاؤ ہے, پی ٹی پی آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنا بزنس واٹس ایپ یوز کرتے ہوئے
ADS کے ذریعے سے اپنی واٹس ایپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور بھرپور کیمپین آپ کرنا سیکھیں گے. بلکہ پاکستان میں سب سے زیادہ کیمپینز جو ہو رہی ہیں وہ واٹس ایپ مارکیٹنگ کی کیمپینز ہو رہی ہیں اور یہ آپ سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال سے جناب کسی نے کرنا ہے؟ یہ 2-3 سوال مجھے آئے تھے, میں نے ان کا آنسر کر دیا ہے. اور کوئی بات سر, کسی کو بات کچھ سمجھ نہ آئی ہو کہ اور چیز, آپ میسج کر سکتے ہیں, مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں, اینی تھنگ ایلس سر. جی ایک اور سوال ڈپلومے کا. سر ڈپلوما سر آپ کا رائٹ ہے, بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کل والی کلاس میں ڈیمو کے اندر بھی, جو ڈپلوما ہے جس بندے نے جاب کرنی ہے اس کا تو وہ بیسک رائٹ ہے. جو بندہ یہ کام سارا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھے گا, ویب سائٹ مارکیٹنگ سیکھے گا, یوٹیوب مارکیٹنگ سیکھے گا, وہ انسٹاگرام, فیس بک, کورا اور یہ موبائل اپلیکیشن جو ہے اس کی ساری مارکیٹنگ سیکھے گا, آن لائن اسٹور کو ڈیولپ کرنا سیکھے گا, اور اس کے بعد وہ جاب کرے گا. تو جس کا مقصد جاب کرنا ہے یار, جب تک آپ کو ڈپلوما نہیں ملے گا تو آپ جاب کیسے کرو گے؟ سو آپ میں سے ہر شخص کو کورس کے ڈیفینیٹلی جب ختم کریں گے تو ڈپلوما آپ کو باقاعدہ سیکھو پاکستان اور ایپیکس کی جانب سے کمبائن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. سر اس میں جاب کیسے ملے گی میرے بیٹے؟ سر صاحب آپ نے یہ جو سوال کیا بیٹا بہت سادگی والا آپ نے کویشچن کیا. میرے بچے دیکھو, یہ دنیا اکاؤنٹنٹ کی دنیا نہیں ہے کہ آپ BCom کر لو جا کے اکاؤنٹس میں جا کے جاب مل جائے گی اور وہ آپ کو 50,000 دیں گے. سر وہ سسٹم ختم ہو گیا. آج کی دنیا کے اندر آپ کے پاس ایک اکاؤنٹنٹ کی طرح ہر کمپنی کو ضرورت ہے کہ وہ کمپنی اپنا سوشل میڈیا مینیج کروا رہی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں کمپنی کے جسٹ 175 روپیز, 175 روپے. جی میں نے بتایا ہے 175 روپے کے اندر وہ 1000 سے 1200 اپنی مرضی کے جو اس کے بندے ہوتے ہیں ان کے موبائل میں پہنچ جاتا ہے. چونکہ یہ اتنا ایڈوانس سسٹم ہے, لہٰذا اس سستے ترین سسٹم کو آپ کے محلے کا جو ایک گوالا ہے وہ بھی اڈاپٹ کر رہا ہے. میرے پریویس اسٹوڈنٹس میں سے ایک خاتون تھیں, لڑکی تھیں, لاہور کی رہائشی تھی, غازی آباد کی, اور ان کے میاں صاحب مزدوری کرتے تھے, مزدور لیبرر تھا, عام مزدور تھا. لڑکی نے FA کیا ہوا تھا, رشتہ داروں میں شادی ہو گئی, ہمارا اس نے کورس جوائن کیا. اس نے کہا سر میں نے جوائن کر لیا سر, میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. اس کورس کو اس نے مکمل کرنے کے بعد اس کے گھر میں, ابھی وہ اس کی لاسٹ کلاسز چل رہی تھیں آن لائن ارننگ کی, تو اس کے گھر میں ایک گوالے نے نا اپنا بروشر پھینکا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ نئی برانچ کا افتتاح ہو گیا. اس نے اس کو پکڑا, اسے فون کیا, اسے کہا بھائی جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہ کیسی مارکیٹنگ کر رہی ہیں, ختم ہو چکا ہے. آپ نے جہاں پہ برانچ کھولی ہے اس کے 1 2 3 4 5 کلومیٹر جتنا آپ کہتے ہو اتنے علاقے میں جتنے گھر آتے ہیں ان سارے گھروں کے اندر میں جتنے موبائل ہیں ان موبائلوں میں جتنی فیس بک ہے, جو یوٹیوب ہے, جو انسٹاگرام ہے, بھائی میں آپ کا ایڈ وہاں بھیجتی ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جی ایسے. تو اس نے اس کا ایڈ وہاں بھیجا اور وہ ایک بڑی کامیاب میری اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیٹے یہ جو ہے نا جاب کیسے ملے گی, یہ بڑا پریویس لیول کا کویشچن ہے. آج کی انڈسٹری میں سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی پوسٹ جو ہے وہ مطلب ایگزیکٹو یا مینیجر یا سوشل میڈیا ہینڈلر, یہ بڑی مین جاب ہے میرے بچے, بڑی مین پوسٹ ہے. ہر جگہ پہ آپ کو یہ جاب ملتی ہے. اس کے علاوہ آن لائن ارننگ بھی آپ کر سکتے ہیں. سر یہاں پہ جو ہے میری کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے, میری نیکسٹ کلاس کا ٹائم شروع ہونے والا ہے. سر میں نے ہینڈ اوور کرنا ہے اسپوکن والوں کو اور آئٹس والوں کو. سو یہاں پہ کلاس کو میں ختم کرتا ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی کل 8:30 پہ ہماری کلاس کل شروع ہوگی اور ہماری ملاقات کل ہوتی. کوئی ایشو ہے تو آپ واٹس ایپ پہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.